اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ سب سے الگ ہو کر، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا۔ یہ سورہ یونس ہے اور ہماری اس کی تفسیر بھی چل رہی ہے، لیکن میں نے اس کو آپ کو یہ ہم اس لیے دکھانا چاہتے ہیں اور سنانا چاہتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر یہ 105 ہے اور 106 پر بھی یہی مضمون تقریباً ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں اللہ نے بیان کیا کہ اپنا منہ، اپنا چہرہ، وجہ کا، بظاہر تو خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، واحد کا صیغہ ہے، لیکن مخاطب تمام ہی مسلمان ہیں اور بہرحال تمام انسان بھی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ آیت دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف خالص اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کو ہم ناد علی کے حوالے سے بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ ناد علی، آپ ذرا یہ کلپ دیکھیے اور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعائے ناد علی شریف کا پہلا راز یہ ہے کہ یہ دعا مبارکہ اللہ کے حکم سے اپنے پڑھنے والے کا انتخاب خود کرتی ہے۔ یہ بات ہمیں بزرگوں سے سینہ بسینہ حاصل ہوئی ہے، اور اس بات کی صداقت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ناظرین، ہم ایک عرصہ سے دعائے ناد علی شریف کو دنیا میں پھیلانے کی اللہ کے حکم سے کوشش کر رہے ہیں، اور اس دوران ہم نے بے شمار افراد ایسے بھی دیکھے ہیں جو ہر روز دعائے ناد علی کا ورد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ کافی مضبوط بھی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ارادے پر عمل پیرا ہونے میں ناکام ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض افراد اپنی ذات پر ضبط کرتے ہوئے چند دن ناد علی کا ورد تو کر لیتے ہیں، مگر یہ افراد بھی 7 یا 8 دن سے زیادہ اس دعا مبارکہ کا ورد نہیں کر پاتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعائے ناد علی شریف کے ورد کا ارادہ کرنے کے باوجود بعض افراد اس دعا مبارکہ کا ورد کرنے میں ناکام کیوں رہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے مطابق اس کی وجہ یہی ہے کہ دعائے ناد علی شریف اپنے ورد کرنے والے کا انتخاب خود کرتی ہے۔ اب یہاں دوسرا سوال یہ اخذ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کہ دعائے ناد علی اپنے ورد کرنے والے کا انتخاب خود کرتی ہے؟ تو اس پر کچھ اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دعائے ناد علی اللہ کا راز، انعام اور فقیری کی ایک بہت بڑی منزل ہے، اور ناد علی کا دوسرا پر اسرار راز یہ ہے کہ جس فرد کی زبان پر ناد علی کا ورد جاری ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی غیبی مدد، فیض، رزق، دولت، کامیابی، دشمن پر فتح اور ہر دعا کی قبولیت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس کے لیے ناد علی شریف کو ہزاروں مرتبہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف محمد و آل محمد کی محبت شرط ہے۔ اس لیے اگر آپ عقلی مشاہدات کے ہمراہ ناد علی کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو دعائے ناد علی کو دنیاوی لالچ کی نیت سے نہیں بلکہ محمد و آل محمد کی محبت میں ورد کریں۔ انشاءاللہ دعائے ناد علی شریف کی جو برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی ان کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو محمد و آل محمد کی سچی محبت اور ناد علی کا ساتھ ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کہ کہہ رہے ہیں کہ ناد علی رازوں میں سے راز ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کا انتخاب خود کرتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں آئی ہیں یا حدیث شریف میں آئی ہیں؟ اگر نہیں آئی ہیں تو گویا کہ آپ نے کسی کو نبی بنایا ہے کہ نبی ہی اللہ تعالیٰ سے خبریں وصول کرتے ہیں، چاہے فرشتوں کے ذریعے سے یا کوئی اور سورس ہو۔ لیکن یہ ہے کہ نبی کے علاوہ غیر نبی کو یہ سعادت، یہ بزرگی حاصل ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے یا اللہ تعالیٰ کا پیغام وصول کر سکے۔ تو اب آپ یہ بتائیں
بتائیے کہ کہاں سے سینہ بسینہ کہاں سے آ گئی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بات اپنی کتاب قرآن میں بیان فرما دی، صاف اور واضح کتاب مبین قرآن مجید میں۔ تو اب یہ سینہ بسینہ کہاں سے یہ بات آ گئی کہ نعت علی آپ پڑھیں، اور نعت علی یہ اپنے پڑھنے والے کا انتخاب خود کرتی ہے، یہ سینہ بسینہ راز آیا۔ اس کے علاوہ یہ اپنے یعنی کام ایسے بن جاتے ہیں، مشکلات ٹل جاتی ہیں، اور بزرگوں سے حاصل بھی ہوئی سینہ بسینہ، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہہ رہے ہیں، نعت علی میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کوئی شک ہو ان کو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، نعت علی پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 104 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، قل یا ایھا الناس، تم فرماؤ اے لوگو۔ اور یہ ترجمہ بھی کس کا ہے؟ احمد رضا کا ہے۔ احمد رضا کا ترجمہ عقد الایمان ہے کہ یہ لوگ بھی اس کے قائل ہیں، یہ لکھنے والے خود بھی قائل ہیں کہ نعت علی پڑھاؤ۔ تو بہرحال دیکھیے آپ یہاں کیا لکھا ہے کہ تم فرماؤ اے لوگو، یعنی اے انسانو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شک میں ہو، ان کنتم فی شک من دینی، یعنی جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو دین کے بارے میں تو شک کرنا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے بنائے ہوئے وظیفوں میں ان کو شک نہیں ہے، گویا کہ قرآن مجید میں ان کو شک واضح ہو گیا ہے، شک لاحق ہو گیا ہے۔ تو کوئی شک ہے جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی مشکلیں ٹالنے والے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے علاوہ بھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ من دون اللہ کی گنجائش ہے، نہ مع اللہ کی گنجائش ہے، نہ تو آپ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار سکتے ہیں، نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو پکار سکتے ہیں کہ اللہ کو بھی پکاریں اور اللہ کے غیر کو بھی پکاریں، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں، کسی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہلا دیا کہ اگر تم کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو میں تو اسے نہ پوچھوں گا، میں تو اور کسی کو نہیں پکاروں گا اللہ کے سوا، میں تو صرف اللہ ہی کو پکاروں گا، کیونکہ پکارنا بھی تو عبادت ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے دعا مانگنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے خود یہ احمد رضا نے کہا ترجمے میں کہ تو کہہ رہے ہیں تو میں تو اسے نہ پوچھوں گا جس سے تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، یعنی میں اسے نہیں پکاروں گا، میں اس سے دعا نہیں کروں گا جس سے تم لوگ دعائیں کر رہے ہو، ہاں اس اللہ کو پوچھتا ہوں، یعنی عبادت بھی اسی کی کرتا ہوں، دعا بھی اسی سے کرتا ہوں، پکارتا بھی اسی کو ہوں، ہاں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا۔ اب جان اللہ تعالیٰ خود نکالے یا اپنے فرشتے کے ذریعے سے نکلوائے، ٹھیک ہے، یعنی جس نے کسی کو حکم دیا نا کہ تم اس کو گولی مار دو، تو گویا کہ جس نے حکم دیا ہے اور جس نے مارا ہے دونوں اس میں شریک ہے نا، کہ کسی کے کہنے سے مارا ہے نا۔ تو اب اگر قرآن مجید میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی جان نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نکالتے ہیں، تو فرشتے کا جان نکالنا اللہ ہی کا نکالنا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے فرشتے جان نکالتے ہیں۔ وظیفے کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں اور بے شمار رحمتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو، رزق میں خیر و برکت نہ ہو، گھر میں خیر و برکت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اس وظیفے کو کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر کوئی فقیر اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی دولت، اتنا مال عطا کر دے گا کہ وہ فقیر غنی اور سخی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ نعت علی شریف کا وظیفہ ہے۔ نعت علی ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ نعت علی شریف کی اتنی فضیلتیں ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو لاکھوں لوگوں نے کیا اور تمام لوگوں کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ آپ کر رہے ہیں تو کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کریں، تب ہی آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ نعت علی شریف پڑھیں۔ نعت علی تو بہرحال یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کو ہر مشکل میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سی ایسی دعا ہے ہماری جو اللہ قبول نہیں کرتے؟ کون سی ایسی پریشانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہماری دور نہیں کرتے؟ کون سی ایسی مدد ہے جو اللہ نہیں کرتے؟ تو ہم اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں کہ گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کریں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کر دیں گے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں سنیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے کہے گا تو
تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کہنے سے ہماری فریاد سن لیں گے. تو گویا کہ بندہ زیادہ مہربان، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بندے نے زیادہ مہربانی کر دی آپ کی. یہ ناد علی کیا چیز ہے؟ کسی کے بنایا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ کوئی بناتا ہے وظیفہ کوئی اور اللہ کی سوا بناتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں کسی نہ کسی طرح سے شیطان کا عمل دخل داخل ہے. شیطان نے یا اسے کان میں پھونکا ہے، شیطان نے ہی وحی کی ہے کہ ایسا کرو تاکہ تم ایمان سے خارج ہو جاؤ اور جہنمی ہو جاؤ. اب یہ ناد علی کا وظیفہ بتانے والے کہہ رہے ہیں یہ پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں. تو ظاہر ہے شیطان تو اپنے کام پوری دنیا میں پھیلا ہی رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے خاموش نہیں بیٹھا ہوا ہے. آپ کو غور کرنے کی بات یہ کریں، بہت سے لوگ ارادہ کر لیتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے جن لوگوں نے اللہ کا سہارا لیا ہوگا وہ ناد علی کو پڑھیں گے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ ارادہ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں لیکن 7-8 روز سے زیادہ نہیں پڑھ پاتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتے ہیں کہ وہ اس سے تائب ہو جاتے ہوں گے، توبہ کر لیتے ہوں گے، یا بہرحال اور جو بھی بات ہو. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے کیا کہا ہے وہ آپ خود سن لیجئے. تو کہہ رہے ہیں ارادہ کرنے والے ناکام اس لیے رہتے ہیں کہ وہ انتخاب دعائے ناد علی خود کرتی ہے. یہ سب ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ کی باتوں پر بغیر کسی شک و شبے کی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قرآن پر ہی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اگر دعائے ناد علی ایک راز ہے اور فقیری کی بہت بڑی منزل ہے تو سب سے پہلی بات ہے، لازمی بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے، لازمی بیان کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی دعاؤں کو بیان کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا ورد بھی کیا ہے. اور تو اور دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دعائے ناد علی بقول ان کے بزرگوں کے فقیری کی ننگی تلوار ہے اور اس کو ہر غیر کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی. اب آپ ذرا تصور کیجیے یہ باتیں کتنی فضول قسم کی، باطل قسم کی باتیں ہیں جو کہ خواہ دین کا حصہ بنا دی گئی. اب یہ آپ غور کریں کہ کھلا شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ بتائیں نا شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ کی اپنی کیا ڈیفینیشن ہے شرک کی؟ آپ شرک کسے کہتے ہیں؟ جب تک کہ آپ کسی کو یعنی اللہ بنا کر اپنے سامنے اسٹیچو نہ پوجو، کیا اس کے علاوہ آپ کسی کو شرک نہیں سمجھتے؟ کیسی باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا بہت سے لوگوں نے جو اپنے خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا. غور کیجئے، رونے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے. اسی حال میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اور اس کلپ میں آپ دیکھیں حضرت فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کا ورد عام ہے، جو چاہے پڑھے. دیکھیے قرآن مجید پڑھنے سے یہی لوگ روکتے ہیں کہ قرآن مجید کو نہ پڑھیں، لیکن یہ شرکیہ وظائف جو ہے اس کو یہ لوگ عام کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں کہ جو چاہے پڑھے اور اپنے عقیدے کو برباد کرے، خراب کرے. اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرمایا کہ ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا. اللہ کے سوا اگر آپ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ شرک ہے. شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ولا تدعو اور نہ پکارو اور نہ مانگو اور نہ عبادت کرو. آپ کوئی بھی ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں. تدعو اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کرو. ولا تدعو، اگر تا آپ نکال دیں گے تو حروف اصلی میں کیا بچے گا آپ کے پاس؟ دال عین ہے نا. دال عین کیا ہے؟ حروف اصلی ہے نا. دعا آپ کیا کہتے ہیں؟ دعا دعویٰ. یہ قرآن مجید میں بھی آپ کو اسی طرح استعمال ہوا ہے نا. پکارنے کو بھی کہتے ہیں، دعا مانگنے کو بھی کہتے ہیں، عبادت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دعا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل عبادت ہے کہ بندے کو پتا ہے میرا ایک رب ہے، جب میں اس سے مانگوں گا وہ دے گا، جب میں اس سے معافی مانگوں گا تو معاف کرے گا، اب دعا کروں گا تو قبول کرے گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے یعنی خاص ایک تعلق ہے دعا. یہاں صاف واضح اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا. ما لا ينفعك ولا يضرك، نہ ضرر دے سکے نہ نفع دے سکے. ایسے کو پکارنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسے کو نہ پکارو، ایسے سے نہ مانگو کہ جو نہ تم کو کوئی فائدہ دے سکے نہ کوئی نقصان دے سکے. نہیں مانگو گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مانگو گے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اور پھر آگے مزید کیا فرمایا؟
پھر اگر ایسا کرے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارا، ایسے لوگوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا، جن کو یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے اختیارات دے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اگر آپ پکاریں گے جو کسی نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محل، وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ عبادت آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے۔ تو اس یعنی مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر جو اللہ ہے وہی ہم سب کا مالک ہے، وہی اللہ ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے، اسی نے ہمیں حیات دی ہے، وہی ہماری پریشانیاں بھی دور کرتا ہے اور وہی ہمیں مشکلات سے بچاتا بھی ہے، وہی ہمیں فائدے بھی پہنچاتا ہے۔ تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنا رخ کرنا یا کسی اور کی طرف دیکھنا یا کسی اور سے امید لگانا یا کسی اور کی عبادت کرنا عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے۔ اس لیے شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں بھی یہ خطاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر تو واحد کے صیغے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بظاہر خطاب ہے، لیکن مراد تمام لوگ ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں سارے اس سے مراد ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع پہنچا سکتا ہے، کوئی اور بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی اور کے ذریعے سے بھی کوئی ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی تو اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا، اور وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک ایسا ظلم ہے جسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب اس میں آپ ان کو حضرت کو سن لیجئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت علی پڑھنے سے پہلے آپ باوضو بھی ہو جائیں، جبکہ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آپ اگر بغیر دیکھے بغیر چھوئے پڑھ رہے ہیں تو وضو کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ قیام و قعود وعلی جنوبہم، آپ لیٹے بیٹھے جس طرح سے بھی چاہیں اللہ تعالیٰ کو آپ پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں یاد کریں اور ہر وقت اس کو یاد رکھیں۔ سورہ نور میں فرمایا کہ وہ حضرات جو کوئی سودا کوئی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، جو اللہ جو مالک ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے، اس کو تو ہم اس طرح یاد کر سکتے ہیں، اور جو لوگوں کے بنائے ہوئے وظیفے ہیں جو شیطان نے وحی کی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کریں اور ایسی خوشبو لگائیں اور اس طرح پڑھیں اور اتنے دن پڑھیں، اور ٹائم مقرر کریں کہ اگر آپ نے 9 بجے پڑھنا ہے تو پھر روزانہ 9 ہی بجے پڑھنا ہے، اگر آپ نے صبح 11 بجے شروع کیا ہے تو روز 11 بجے ہی پڑھنا ہے۔ بتائیے، ایسی شرط تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے وظائف کے بارے میں کہیں پر بھی نہیں لگائی۔ البتہ ہاں جیسے حج کا ہے تو وہ دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، رمضان کے روزے مقرر ہیں، لیکن یہ وظائف کا تو اس طرح سے یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں، کس طرح سے شیطان نے لوگوں کو ورغلا کر بہکا دیا اور اللہ سے دور کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محتاج بنا دیا۔ کے طریقے بتاؤں گا کہ کس چیز کے لیے کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے۔ نعت علی کا جتنے بھی وظیفہ بتایا جائے گا ان میں سے ہر ایک وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں ہو، دوسرے کے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی آپ یہ عمل اور وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی وظیفہ آپ کریں گے ایک ہی وقت پر ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جیسے آج رات کو میں نے 9 بجے کوئی بھی وظیفہ شروع کیا تو کل بھی 9 بجے رات کو ہم شروع کریں گے، پرسوں بھی ہم 9 بجے رات کو شروع کریں گے۔ اس طرح سے ہی آپ کو عمل کرنا ہے۔ دن میں آپ نے 9، 10، 11 کبھی بھی آپ نے شروع کیا تو دن میں ہر دن آپ کو عمل کرنا ہے۔ وقت ضرور سے ضرور مقرر کر لیں کیونکہ وقت کی پابندی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بیچ میں ناگاہ نہ کریں۔ اور ہاں، جو عمل 41 دن کے بتائے جا رہے ہیں تو عورتوں کو اس میں خلل ڈسٹرب ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں ان کی ناپاکی ہوتی ہے، تو جتنے دن ناپاکی کے ہوتے ہیں اتنے دن چھوڑ کر، جیسے پہلے 20 دن آپ نے عمل کیا، اس کے بعد آپ کی ناپاکی ہو گئی تو آپ کو ناپاکی 3 دن، 5 دن، 7 دن، جتنے دن رہا اتنے دن بیچ میں چھوڑ دیں،
پھر بعد میں آپ جتنے دن بچے ہوئے ہیں اتنے دن پورے کریں۔ اب میں عمل کرنے کے پوری طریقے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، یعنی جس عمل کو بتایا جا رہا ہے، اگر آپ اس عمل کو مکمل کر لیتے ہیں، وظیفہ کو مکمل کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جتنی بھی بڑی مصیبت ہو، مشکل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرماتا ہے۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبت ہو، مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ختم فرماتا ہے اور آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد 41 ٹائم نعت علی کو پڑھیں گے، 41 ٹائم 41 مرتبہ نعت علی کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 21 دن 21 ڈیز تک عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کوئی تازہ پانی لے لیں اور اس میں دم کر دیں، پھونک دیں، اس کے بعد اس کا تھوڑا سا پانی مریض کو پلا دیں اور تھوڑا سا پانی اس کے اوپر چھڑک دیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل 7 دن کا ہے، 7 دنوں تک کرنی ہے۔ 7 دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے مریض صحت و سلامتی والا بن جائے گا، یعنی تندرست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں طاقت عطا فرمائے گا اور مرض سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اب ہم یہاں پر جادو اور سحر، جنات، عاصب وغیرہ کے ذریعے سے یا پھر مخلوق کی، انسانوں کی وجہ سے اگر کوئی جادو یا سحر ہو گیا ہے، کالا جادو وغیرہ کر دیا گیا ہے، تو ایسی چیزوں سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو نعت علی کا ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد 15 مرتبہ نعت علی کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی میں پھونک دیں گے، دم کر دیں گے، اور اس ایک گلاس پانی کو ہاتھ میں تھوڑا سا لیں گے اور جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، سحر کیا گیا ہے، جنات، عاصب وغیرہ کے ذریعے سے، اس کے اوپر تھوڑا سا پانی چھڑک دیں گے۔ اس کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے وہ اپنے گھر کے تمام کونوں میں، یعنی چاروں طرف چھڑک دیں گے۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 3 دنوں تک، 3 ڈیز، 3 دنوں تک عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر جو بھی جادو سحر وغیرہ کی ہوئی رہے گی، کالا جادو وغیرہ کیا ہوا رہے گا، وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم یہاں محبت کے لیے بتا رہے ہیں، چاہے شوہر بیوی کے درمیان ہو، چاہے کوئی لڑکا کسی لڑکی سے یا کوئی لڑکی کسی لڑکا سے محبت کرنا چاہتا ہو، یا پھر شوہر بیوی میں نا اتفاقی ہو گئے، جھگڑا ہو گیا، ان کے درمیان محبت کرانا ہو، تو ایسی صورت میں آپ یہ وظیفہ جو بتائی جا رہی ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کا، وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد 47 ٹائم 47 مرتبہ نعت علی کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہتھیلیوں پر دم کر دیں گے، پھونک دیں گے، اس کے بعد اپنے ہتھیلیوں سے پورے جسم میں، چہرے سے لے کر سر سے لے کر سینے، پیٹھ اور پیروں تک مل دیں گے۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 11 دنوں تک عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 11 دن سے پہلے پہلے آپ کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا تھا تو ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو اس سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اب اگلا وظیفہ میں رزق کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی جو لوگ رزق سے بے حال ہیں، تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں، اس کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم نعت علی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 41 ڈیز، 41 دنوں تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 41 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے لیے وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم یہاں پر اولاد کے لیے وظیفہ بتا رہے ہیں۔ نعت علی کا وظیفہ آپ اپنے اولاد کے لیے، یعنی کہ جن کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے، اولاد کی پیدائش کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ نعت علی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، یعنی درود پاک بھی 11 مرتبہ، نعت علی بھی 11 مرتبہ، اور لاسٹ میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک دیں گے، دم کر دیں گے۔ اگر مرد کر رہا ہے تو اپنی بیوی پر بھی پھونک دیں گے، دم کر دیں گے۔ اگر عورت کر رہی ہے تو اپنے شوہر پر بھی پھونک دیں گے، دم کر دیں گے۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 41 ڈیز، 41 دنوں تک عمل کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ 41 دنوں سے پہلے پہلے ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم یہاں پر ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے دشمنوں کو اپنی محبت میں گرفتار کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے چاہنے والوں میں سے بنا سکتے ہیں، اپنے دوست بنا سکتے ہیں۔ دشمن کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد 18 مرتبہ 18 ٹائم 18 مرتبہ نعت علی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کاشفہ، کشف آپ جانتے ہیں نا، پردہ اٹھ جانا، آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ کاشفہ لہو الا ہو،
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ ذرا غور تو کیجیے آیات پہ، اور ترجمہ بھی کس نے کیا؟ احمد رضا کا ترجمہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے، اگر اللہ تعالیٰ ہی کوئی تکلیف آپ کو پہنچا دے، یمسسک اللہ بدر، ضرر سے ہے، اگر کوئی ضرر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہو، فلا، سو پھر کوئی نہیں ملے گا، لا لا لا، کاشف لہو، اس کو ہٹانے والا، اس کو دور کرنے والا، کوئی بھی نہیں ملے گا، کوئی ٹالنے والا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے سوا، اللہ، سوائے اس کے وہی ملے گا، پھر وہی اللہ ہی ہے جو اس کو ٹالے گا۔ کوئی بھی بیماری آ جائے، روزی کی تنگی آ جائے، کسی قسم کی مشقت، مشکل پیش آ جائے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن پھر کیا استثناء ہوئی تو کس کی؟ اللہ ہی کی طرف، اللہ، صرف وہی ہے، وہی ایک ہے۔ اور اگر تیرا بھلا چاہے، اللہ ارادہ فرما لے، وہیں یرید کا، ارادہ فرما لے بھلائی کرنے کا، وہیں یرید کا بخیر، خیر کا ارادہ کر لے، فضل کا ارادہ کر لے، فلا راد، تو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ رہا ہے دینا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل اور تبلیغ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تو فرعون نے بہت بچے قتل کروا دیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں اس نے پالا۔ قرآن ہی بیان کر رہا ہے، کوئی نہیں پھر فرعون کی چال چلی کہ ہاں چل جاتی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، نہیں ہوا ایسا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چاہا کہ دور کر دیں، والد کی محبت ان کی طرف سے ہٹ کر بھائیوں کی طرف آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوب بنایا تو سب کی دل ان کی طرف مائل کر دیے، اور وہ کنویں میں بھی جا کر سیف رہے، اور پھر وہ خواتین کے طرف سے جو جال بچھائے گئے اس سے بھی اللہ نے ان کی سیفٹی کی، پھر وہ قید خانے میں بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دینا تھا وہ اللہ نے دیا، ان کو شاہی خزانے دیے اللہ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں، ہر بات کو غور کریں۔ اللہ کے علاوہ کوئی استثناء ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ناد علی کو بیان نہیں کیا؟ سوچئے، غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ بیان نہیں کیا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ایسا؟ اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے۔ اور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے دن آپ نے لوگوں سے کہا تھا، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں یہ مان رہے ہیں ہم نے پہنچا دیا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رہ گئی جو اللہ کے نبی نے نہیں پہنچایا؟ آپ کو سینے کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ کون سا ایسا بزرگ آ گیا جو سینے کے ذریعے سے علم دے رہا ہے؟ اللہ نے تو کتاب کے ذریعے سے علم دیا ہے، سینہ بسینہ علم کون سا آیا ہے؟ اللہ نے نبی کے سینے ہی پہ اتارا ہے، لیکن اس علم کو اللہ کے نبی نے اس کو پھیلایا ہے، کتاب کی شکل دی ہے۔ آپ کیسی باتیں کریں؟ اللہ کے نبی تو اس علم کو لکھواتے تھے، صحابہ باقاعدہ مقرر تھے جو وحی کو لکھتے تھے۔ کتنے صحابہ ہیں جو کاتبین وحی ہیں، جو وحی کے کاتب ہیں، وحی کو لکھنے والے، لکھتے تھے وہ۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ناد علی رہ گیا؟ اتنا اہم وظیفہ اللہ نے نہیں بیان کیا اور اللہ کے نبی نے نہیں بیان کیا، اور کوئی استثناء نہیں دی، صرف اللہ نے اپنی طرف نسبت کی۔ اللہ نے کسی نبی علیہ السلام کے لیے، کسی ولی کے لیے کوئی استثناء نہیں دی کہ نہیں اگر تمہیں کوئی مشکل پریشانی پیش آئے تو تم جانا اور فلاں اللہ کے نیک بندے کے پاس جانا تو میں پھر مدد کروں گا تمہاری۔ ایسا تو اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اگر ایسا تھا تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ ذرا آپ کبھی اس پہ غور تو کریں۔ کیا شیطان نے دماغ بالکل بند کر دیا؟ غور کیجئے۔ پھر دیکھیے بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو یہاں پر مذکور ہے حدیث نمبر 844 پر، یہ دعا
آدھے درجن سے زائد مقام پر بخاری ہی میں موجود ہے، پھر مسلم میں بھی ہے، پھر دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ دعا کیا ہے ذرا دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے اور کب کرتے تھے؟ نماز کے بعد جب تشہد پڑھ لیتے، درود پڑھ لیتے تو یہ دعا پڑھتے۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ذرا آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، آپ کو شاید یقین آ جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے آپ دیں اس سے روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے ہمیں، اے اللہ جس کو آپ دیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے آپ نہ دیں اسے دینے والا کوئی نہیں۔ کوئی استثناء ہے؟ نہیں، میں بھی دیتا ہوں یا میرے وسیلے سے دعا کرنا، اور کسی مالدار کو یا کسی وجاہت والے کو اس کی دولت، اس کی وجاہت، اس کا مال آپ کی بارگاہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ ذرا غور کیجئے، دعا کو غور کیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے ناد علی کا وظیفہ لے آئے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ پتہ نہیں کتنے وظیفے لے آئے، اور پتہ نہیں کن کن بزرگوں کے وظیفے لے آئے، کتنے شجرے بنا لیے۔ اللہ سے توبہ کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، ورنہ شیطان ایمان لوٹ کر لے جائے گا اور آپ دھوکے میں رہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ ایمان سے نکل گئے، اگر آپ شرک میں چلے گئے، تو آپ کے لاکھ جنازے کی نماز پڑھنے والے بہت بڑا گروہ ہو، لاکھوں کا مجمع ہو جائے، اگر آپ کے بہت لوگ دعائیں مغفرت کرنے والے ہو جائیں، اگر آپ کے لیے بہت لوگ قرآن خوانی کرنے والے ہو جائیں، کچھ آپ کو نفع نہیں ملنے والا۔ یاد رکھیے، جو شرک کر کے مرے گا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ہوا منصورہ کر دیں گے۔ اگر اس نے کوئی نیکی کی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہواؤں میں بکھیر دیں گے، ذرات بنا کر اڑا دیں گے۔ آپ ذرا سوچ لیجئے، غور کیجئے، تائب ہو جائیے۔ قرآن و حدیث آپ کے سامنے ہے، قرآن و حدیث کو اپنا دین بنائیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بنائیں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔